أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن طلقتموهن اگر تم نے اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے طلاق دے. اب یہاں پہ بات آ رہی اگر تم نے اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی وقت فرضتم لہن فریضہ تو جو تم نے اس کے لیے مہر مقرر کیا. فریضہ کا مطلب ہے یعنی جو تمہارے اوپر فرض کیے گئے یعنی جو تم نے مہر اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا. فنصف ما فرضتم تو اس مہر کا آدھا حصہ آپ نے اس عورت کو دینا لازمی ہے. اب یہاں پہ یہ اگر تم نے چھونے کی وجہ سے چھونے سے پہلے اگر چھو لیا تو پھر پورا دینا. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ چھونے سے پہلے. اب پیچھے بات آئی تھی کہ وہاں پہ بھی یہی بات ہے جو چھوا نہیں تھا اور مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا وہاں پہ یہاں پہ مقرر ہے تو اس لیے کہہ رہے ہیں اس کا آدھا ایسا نہیں. الا ان یعفونا الا یہ کہ اگر عورت کیا کر دے معاف کر دے رعایت کر دے تو پھر الگ بات ہے کہ معاف کر دیتی ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے ختم ہو جاتا ہے اس میں. اگر وہ تھوڑا بہت کچھ اس میں سے بھی چھوڑتی ہے تو وہ بھی اس کی مرضی ہے عورت پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. بس پیچھے آپ نے فرمایا تھا نا کہ نکاح چھوا نہیں ہے تو دے دینے میں بہتری ہے. اب وہاں بالکل وہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مار مقرر نہیں تھا. اچھا مقرر نہیں تھا یہاں پہ یا مقرر اگر چھوئیں گے تو پورا دیں گے نہیں چھوئیں گے تو آدھا دیں گے. چھونے سے مراد مطلب چھونے خلوت صحیح ہے مراد نہیں. خلوت صحیح سے مراد یہ ہے کہ آپ اکیلے میں کچھ ٹائم اسپینڈ کیا ہو. بے شک ہم مستری نہیں کی مصری نہیں کی. اچھا پھر بھی یہ خلوت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک تو جو بستری ہوتی ہے وہ تو پھر الگ بات آ گئی نا. وہاں پہ مطلب اس نے آپ نے اس کو اس سے استفادہ اٹھایا. ایک تو بات یہ آپ یہاں کہہ رہے خلوت صحیح ہے مطلب ہے آپ اکیلے دو میاں بیوی اور کوئی بندہ نہیں ہے کچھ ٹائم آپ نے اسپینڈ کی ہے اور اس کے بعد آپ نے طلاق دے دی. یہ چھونا آ گیا صرف چھونے. ہاں اس میں مار پورا دینا. اور عورت کو اختیار ہے کہ چاہے خلوت ہو چاہے نہ ہو وہ پورا معاف کر دے. وہ اس کے اختیار میں ایسا وہ تو یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ یعفونا حالانکہ اس میں چھوا بھی نہیں ہے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ معاف کرتی ہے یہ ان تمسوہن اس کا مطلب مسح کرنے کا نہیں ہے. بات تو یہی ہے تمسو ہوتا ہے چھونا مراد ہے. چھونے سے مراد یہاں پہ خلوت صحیح ہے. خلوت صحیح میں آپ جائیں گے تو وہاں سے مراد یہ ہے کہ کچھ ٹائم انہوں نے اسپینڈ کیا اکیلے میں جی کوئی بندہ نہیں ہے چاہے 5 منٹ کے لیے آپس میں ملے ہو اکیلے میں چاہے جو بھی. اب یہاں سے کیونکہ ان کے پاس اب اختیار ہے جو کچھ کرنا چاہے لیکن اگر وہ نہیں کچھ کرتے ہیں یا آپس میں اکیلے میں بیٹھ چکے ہیں تو خلوت سیاح کے اس معنی میں داخل ہیں. استاد ایک چیز اور بتائیں جیسے ہم نے پڑھا آپ سے پہلے بھی کہ میت کے جو ورثین ہیں اس کی وصیت پہ عمل کرنے سے پہلے اس کی قرض کے حوالے سے پہلے ادائیگی ہوگی اس کے بعد مال تقسیم ہوگا. تو نکاح کے حوالے سے جو مہر ہے اگر کسی بندے کا رہ گیا ٹھیک ہے اس میں کیا کیونکہ اس کا تو ایسا ذکر نہیں آیا. اگر نکاح کے حوالے سے مثال مہر اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی فرض کے اس زمرے میں آتا ہے نا تو پھر اس میں میت کا کیا ہے. بندہ فوت ہو گیا اس نے ادا نہیں کیا تھا کہنے کا یہ مطلب یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ زندگی میں معاف کرا لیں زندگی میں نہیں وارثین کے حوالے سے ان پر واجب تو نہیں ہو جائے گا. تو میت کا اختیار ختم ہو اب میت کا اختیار ختم نہیں تو ادھار میں تو تھا نا ادھار تو دینا ہے وارثین میں وہ تو دینا ہے اس کے بقایا جات ورثاء کے ذمہ واجب ادا ہو جائے گا. وہ ورثاء میں نہیں آ رہا. ورثاء میں اس کی میراث آئے گی کیونکہ طلاق نہیں دی ہے نا. طلاق دی ہوتی ہے تو پھر تو بات نہیں میں مہر کی بات کروں. میں سمجھ گیا کہ جیسے آپ نے پچھلے سبق میں کہا کہ مہر پینڈنگ ہو گیا عورت کی اس کے اوپر اب وہ پینڈنگ رہتے عمر گزر گئی خامد فوت ہو گیا تو اب جو وارثین ہیں دیکھیے بات تو وہ ہے دینا چاہیے میراث میں شامل نہیں ہے تو بہتر ہے لیکن میراث میں وہ شامل ادھار تو شامل ہے میراث میں. ادھار بھی یہ ہے کہ اگر مثال دیتا ہوں 3.5 کچھ حصہ جو مقدار ہے نا اس کے اندر قرض کو اتارنے کی گنجائش اور قرآن میں تو آپ نے پڑھایا تھا نا کہ وارثین قرض کی ادائیگی کے بعد اس میں کوئی مقدار کا ذکر نہیں. مقدار ہے کوئی پرسنٹ مقدار ترجمے میں تو نہیں ہے ترجمے میں نہیں. ویسے جو اس میں مقدار بتائی جاتی ہے کہ اتنا پرسنٹ جو ورثاء ہے
وہ پہلے اس میں سے قرض ادا کریں، اگر اس سے بعد بچتا ہے تو وہ دیں، لیکن وہ کچھ پرسنٹ ہے، اگر اتنی اس سے زیادہ مقدار مال ہے تو نہیں تو اگر قرض کی مقدار سے مال قرض زیادہ ہے یا قرض بہت زیادہ ہے، جو میراث ہے وہ کم ہے، تو پھر اختیار وہی دیے گئے کہ جو آپ اس کے اندر کر سکتے ہو تو کر دو، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر جو میت ہے وہ گناہ گار ہے، وہ نہیں، پر قرآن میں آپ نے خود پڑھایا ہے، میں نے پڑھا لیکن قرآن کہ کی بھائی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میت کا قرض ادا کرنے کے بعد اس کا ورثہ کفن، اس کی تقسیم کریں گے، بالکل پر پہلے قرض ادا ہوگا اور قرض پھر کفن، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کفن کا تو ذکر ترجمے میں تو صرف قرض کا ذکر ہے، بالکل، لیکن اور اس میں مقدار کا تو ایسے یہ مقدار کا ہے، پھر حدیث تو میں میت مقدار پہ تو پھر بڑے مسائل نہیں ہیں۔ مسائل ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ معاملات نپٹا کے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ثانی فرمائی ہے کہ مرسین پہلے میت کا قرض ادا کریں گے پھر دیکھیں تقسیم۔ وہ بات تو وجہ ہے، لیکن قرض اگر بہت زیادہ ہے اس کا سارا وہ مال ہی ادا قرض کے کیسے اندر کریں گے چلا جا رہا ہے، مثال ہے تو ایک بندے کے 10 مکان ہیں، قرض 10 مکانوں سے بھی زیادہ ہے، اب ورثہ تو سارا نہیں دیں گے، ورثہ کہیں گے کہ یار ہم دیکھیے ہم نہیں کچھ کر سکتے، نہ دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں تو اس میں پھر ورثہ، دیکھیے میت کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا، میت سزا بھگتے گا، لیکن اس میں ورثہ اگر ادا کر دیتے ہیں والد کی طرف ہی یا جو بھی ہے ان کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں تو میت کے اوپر جو تکلیفیں ہیں وہ دور کر دی جائیں گی، اگر نہیں کریں گے تو پھر میت اور خارجی اس طرح تو وارثین کو بھی تو اللہ نے حکم دے دیا نا، دیکھیں کہ آپ نے میت کی ادائیگی کرنی گناہ گار نہیں ہوں گے، ہوں گے، ورثہ جو 2.5% کچھ پرسنٹ ہے نا اتنی دینی لازمی کتنی ہے، پرسنٹیج ہے؟ مجھے لگتا ہے 2.5 ہے یا اس طرح کو 2.5 یا 3% کوئی اس پر طرح کی حکم تو مقدار وارثین کے لیے ہے، میت کے لیے تو حکم نہیں ہے، میت کی۔ ایک بندہ مر گیا اس کو حکم لاگو نہیں دیکھیں ہوتا۔ وہ شروع میں اپنی زندگی میں کچھ معاملات حل کر رہے ہیں، یہ پھر قرآن میں جو آپ نے پڑھایا ہمیں کہ میت کا قرض ادا ہوگا پھر وارثین نبی میں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے کئی معاملات آئے ہیں اچھا جو معاملات بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں ایک دو دن میں پہلے کسی بھی بات ہوئی تھی قرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قرض ادا کر دیتا ہے تو قیامت والے دن اس کو مطلب اس کی جگہ پہ میں قرض ادا کروں گا، مطلب اس کا مطلب میں چکاؤں گا، یہاں پہ وہاں پہ یہ بات آ رہی ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ میت کے اوپر ہے، سب سے پہلے تو میت کا کام ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات خود حل کرے، تھوڑے بہت رہ گئے ہیں تو وہ جو اللہ نے اختیار دیا میراث کے اندر کچھ پرسنٹیج کی، تو اس پرسنٹیج کے اندر ورثاء کو چاہیے کہ اس کا جو کوئی چیز رہتی ہے معاملات رہتے ہیں اس کو حل کریں، اگر وہ نہیں کرتی تو آپس میں تقسیم کر لیتی ہے یا جو کچھ بھی کر لیتی ہے تو اس میں پھر میت مجرم ہوگا اللہ کا۔ اور اگر میت وصیت کر دیتی ہے کہ بھائی میرا پہلے قرض اتار دو، وصیت کا بھی وہی پرسنٹ ہے، اس میں بھی پرسنٹیج ہے، ہاں پرسنٹیج ہے، یا دیکھیں نا وہی بات ہے اگر ایک وارث ہے جو خود موجود ہے وہ اب اپنی زندگی میں کوئی چیز بیچ کر ساری چیز اللہ کے نام پہ کر جاتا ہے، میں ایک بات کہا اب اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، نہ ورثاء پوچھیں گے بھائی تو نے کیوں کیا، اور نہ ورثاء بعد میں اس جگہ کو پکڑ سکتے ہیں بھائی یہ کیوں اللہ کے لیے وقف کی یا کیوں فلاں جگہ پہ دی ہے، کیونکہ موجودگی میں آپ کو اختیار ہے، جو آپ رزق حاصل کر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں آپ کے اختیار ہے، اور جب آپ نہیں ہوگے تو پھر ورثاء اس کے مالک ہیں۔ اب ورثاء کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ورثاء اگر کر دیتے ہیں تو یہ اگر ماں باپ ہیں یا جس کی طرف سے حق ادا کر رہے ہیں اگر کر دیتے ہیں تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، اس کے اوپر جو آزمائشیں ہوں گی وہاں سے وہ بچ سکتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو یہ جو میت ہے جس کا یہ سارا مال تھا اللہ کے ہاں وہ پر پھنس ابھی آپ بات تھوڑی سی کنٹرڈکٹڈ کر رہے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں فار ایگزامپل میری یہ وراثت ہے، میں نے آغا صاحب کو دے دی زندگی میں، ٹھیک ہے کہ میرے مرنے کے بعد آغا صاحب کو دے دیا، مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں مرنے کے بعد اختلافات بڑھ سکتے ہیں، کئی معاملات ہو سکتے ہیں، آپ نے کہا نا بچوں کو وصیت کر دی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد یہ آغا صاحب کو میں دے دیتا ہوں فلاں جگہ مرنے کے بعد، اب خدا نخواستہ بچے گئے ہمیں نہیں پتہ ہے ہم انکار کر جاتے ہیں، کوئی بھی معاملات کر سکتے اکثر کرتے بھی ہیں، ہیں، تو دیکھیں آپ تو چلیں گے نا، اب پیچھے بچوں کو تو آپ پھر نے اس کچھ طرح وصیت کی پھر کوئی ویلیو نہیں ہے، وصیت کی ویلیو اس صورت میں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے وصیت کا حکم جاری کیا جاتا تھا، لیکن جب میراث کا قانون آ گیا نظام آ گیا تو پھر وصیت کو جو ہے منسوخ کر دیا۔ پھر صحیح ہم نے سورہ نساء میں پڑھا نا کہ وارثین قرض اتاریں گے پہلے پھر تقسیم کا وہ پورا ایک بات، لمٹ ہے، میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی بھیج دیتا ہوں، وہ ایک لمٹ ہے، اس سے اوپر وہ نہیں حدیث سے وہ پھر وہ حدیث میں مجھے بھی بھجوائیے، یہ بڑا ضروری کام ہے۔ شیخ رشید نے اب زندگی میں لکھ دیا کہ بھائی میری یہ لال بیلی میرے مرنے کے بعد فلاں نے اس کو دیا، اس کی جو لال بیٹی کا وہ مالک ہے،
ये फिलहाल तो उसके चलें, कब्जे में तो है ना, अगर एक चीज़ लिख देता है, वो तो गलत है बात। एक चीज़ लिख के जाता है कि मेरे मरने के बाद, सारी बात है जो या बैकग्राउंड है ना, जो एक बैकग्राउंड है ना, वो ये है ना, एक बंदा मर जाता है ना, और उस बंदे के पास जो उसका जो जो भी छोड़ के जाता है वो है इतना लिमिटेड है, अगर वो उसके कर्ज में दे देते हैं तो उसकी जो कर्ज है ना वो ऊपर छोड़ गया, तो फिर उसका को इख्तियार दे दिया गया है कि ठीक है अगर आप उसका कर्ज के मद में देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो ना दो, अगर देना चाहते हो तो भी कुछ इशू नहीं सकता, ये ना हो कि कोई गुस्सा से तोड़ गया। औ याफ़ु वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या ये कि जिसके हाथ में यानी शोहर जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, कि औ याफ़ु का मतलब है वैसे लफ्ज़ी तर्जुमा देखा जाए माफ़ कर, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिसके हाथ में निकाह की गिरा है यानी शोहर के हाथ में, वो चाहे तो उसे पूरा भी अदा कर सकता है। यहाँ पे निस्फ़ का जिक्र है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर शोहर चाहे तो उसको पूरा अदा कर दे, अगर पूरा नहीं दे सकता है तो फिर नहीं, निस्फ़ की तो बात है ही है जो कुरान ने कह दी। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर निस्फ़ भी पूरा नहीं दे सकता है तो फिर आपस में कोई मामलात कर लें, यानी बीवी या बीवी जो है वो आपस में नेकी वाला बर्ताव कर लें, अच्छा बर्ताव कर लें कि ज़्यादती ना करें किसी का। अब यहाँ पर ये एक उसका होती है। उस्ताद जी महर के हवाले से जो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट लिखवा देते हैं 15 लाख 20 लाख, उसकी है तो गलत। शरीक देखिए गुंजाइश से ऊपर लिखवाएंगे तो गलत है। बात यह है कि अगर कल आप नहीं दे सकते हैं तो फिर वो वाली बात कर रहे थे कि जहाँ आप एक चीज़ नहीं दे सकते आप इतना ज़्यादा क्यों जा रहे हैं। इस्तिताअत पर है। अपनी इस्तिताअत है, अगर नबी पाक कंडीशन सल्लल्लाहु डाल देते हैं, जैसे 5 मरले जगह लिखवाएं बेटी का तो रिश्ता देंगे। ये भी गलत है। ये शराइत देखें, ये वो ना शराइत फसाने वाली बात है, बात है ना, जबरदस्ती वो ना फसाने वाली बात है। आप देखिए कहेंगे भाई आपने फिलहान इस्लामाबाद वाली जो कोठी है वो लिखवाएं, अब बात बंदों की नहीं उस्ताद जी इसमें एक चीज़ जैसे निकाह के जो मामलात हैं तय तो बुजुर्गवार करते हैं, लड़की की तरफ से भी लड़के की तरफ से। अब जब उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी कि 5 मरले देंगे तो इसमें फिर जो जिसका निकाह हो रहा है उसकी क्या हैसियत होगी कानूनी। देखिए ना, एक जगह मेरे वालिद मालिक है, मैं मालिक ही नहीं, उस जगह ठीक है बेटे का निकाह करते हैं 5 मरले मैं इसको दूँगा बच्चे को, अब मेरे निकाह में लिखा है। अब वो ये चाहते हैं कि यार हमारी बच्चे के ऊपर कल कोई मसाइल ना बने, हर बंदा सिक्योरिटी के लिए करते हैं। सिक्योरिटी के लिए करते हैं सर लिखवाया मेरे लेकिन वालिद वो ने, वो मार के लिए नहीं होता है, हाँ, मार वो जो चीज़ होता है आपके वो पास और है ही नहीं। अब आप ऐसे ये कहते हो सिक्योरिटी के लिए करते हैं कि यार हाँ, लड़के के नाम की नहीं हुई है जायदाद, वो कहाँ से 5 मरले दे रहे हैं। कल आपस में निचाकी हो तो मेरे बच्चे को घर मिल सके, जगह मिल सके, ताकि उसके लिए परेशानी हो। क्योंकि इसमें दूल्हे से तो कभी नहीं, नहीं, मेरा असल- भी निकाह हुआ है, मुझसे तो नहीं पूछा भाई कितना मेहर होना चाहिए, ना मेरी हैसियत देखी करता है। वही decide वैसे बड़ों को चलो करते तो बड़ी ही, हर मामला में बड़ी होती है, बात वजह है, लेकिन देखिए वो चीज़ करनी चाहिए जो कल परेशानी का बायस ना। अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ हो जाती है, एक आदमी ने कह दी कि भाई मैं फलां जगह के पूरा घर देता हूँ, वो चीज़ होगी तो अब तो फंस गई। वही ना, मेरे अब्बा ने कह दिया मेरे सोरे को कि भाई देंगे, अब नाम मेरे नाम जगह है, एक होता है तो हो गए, लिखवाना। 4 भाई और हैं, उन्होंने कहा तू भी रुपये दे। सबसे पहले तो शरीयत को कंसिडर करते हैं ना, शरीयत को जो नॉमिनल सी होती है अमाउंट, तो वो कहते हैं यार ये तो हमारी हैसियत से बड़ी कम है, वो फिर ज़्यादा लिखवा देते हैं। बड़ों ने एक बात की कमिटमेंट कर निकाह के वक्त, बच्ची को जब निकाह हो उसके बाद मैं को 5 मरले 10 मरले का प्लाट ये कर दूल्हे को इस बात का खबर है या नहीं, लेकिन उसकी इस्तात नहीं, उसके बड़ों ने कमिटमेंट की है और बाद में वो कमिटमेंट नहीं निभाते, तो फिर कौन गुनाहगार है, ये देनदार कौन है? देखिए अगर आपने निकाह पे लिखा हुआ है ना तो अदालत आपसे लेगी, अदालत दूल्हे से लेती लेगी, लाजमी लेगी। अगर जिस कानून आपने पढ़ा हुआ तो लाजमी लेगी, आपको पता है, क्योंकि वो निगाह को वो करेंगे, वो कहेंगे भाई इस पर आपने चीज़ लिखी है, अब आपने देनी है जो कुछ कर। अब वो भरोसा कह रहे हैं नहीं देनी है, उन्होंने कहा भाई आपके वाले साहब ने लिखी है फलां चीज़, अब ये चीज़ देनी कारी पड़ेगी। साहब हम जो है ना, जो महर और जो शराइत है उनको हम मिक्स कर रहे हैं ना, शराइत अलग चीज़ है, शराइत अलग चीज़ है। हाँ, और महर अलग चीज़ है। है शरत है। ये तो शराइत में आता है ना। ये शराइत में महर तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर के बारे में हुक्म दिया, महर तो वो है। अब बाद में लोगों ने बीच में शराइत ऐड कर दी सिक्योरिटी के पर्पज से, लिहाज से कि यार हमारी ये बेटी की security सिक्योर रहे, वो अलग चीज़ है, वो महर अलग है। पर आपसे महर जब तो आपके count होगा ऊपर तो वो हक महर ही होगा ना। नहीं 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 नहीं, हक मेहर वो होगा ना जो अगर आपके या वालिद साहब किसी की मलकियत में है तो कुछ चीज़ मलकियत में नहीं है, हवा में है, वो हक मेहर में लिख दी गई है ना, तो बिल्कुल आप चैलेंजेबल तो वो महर की सूरत देखें, में। आप सोने को महर में शामिल कर दें वो महर बन जाएगा,
हाँ। लेकिन आप रकम लिखवाते हैं और सोना अलग से लिखते हैं, हाँ, वो तो अलग सोना चला गया शराइत में और जो रकम लिखी है वो महर हो गया है। हाँ, ये बात है अमीर हाँ, भाई, ये लेकिन आप दोनों को अगर मिक्स कर देंगे वो फिर आपके ऊपर दोनों वाजिब अदा हो जाएंगे। ये व अंताफु अक़रबु लित्तक़वा, और इसमें तकवे के करीब है कि अंताफु आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मामला किया जाए, ये ज़्यादा तकवे के करीब है। वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम, और तुम आपस में एक दूसरे को मत बुलाओ, यानी आपस में एक दूसरे की बढ़ोतरी को मत बुलाओ, मतलब उस चीज़ को याद रखो कि यार ये मेरी बीवी थी या इसके भी मेरे ऊपर एहसानात थे और मेरे भी जो भी मामलात हैं, देखिए इस चीज़ को कभी मत भूलो। हम ये होता है कि जब कोई नहीं जो हो जाए तो हम सख्ती वाले मामलात कर देते हैं। कुरान कह रहा है कि सख्ती वाले मामलात नहीं करने हैं, नरमी वाले और आपस में इत्तेफाक उसकी और छोटी सी बुराई के आगे उसकी पिछली सारी हाँ, अच्छाइयों को आप उसको बुला हाँ, देते हैं, बुला दो, ये ना ये गलत है। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसे देख अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नेक अमाल के आमीन। तौफीक अता फरमाए।